منصور اجاز نے الزام نہیں لگایا تھا حسین حقانی پہ. میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں, منصور اجاز نے یہ الزام نہیں لگایا تھا. آپ ذرا تاریخ میں اس کا پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ سب سے پہلے جو الزام حسین حقانی پہ آیا وہ 30 اکتوبر کا ایک جلسہ تھا, جس میں محترم جناب قبلہ عمران خان صاحب نے اس میں ارشاد فرمایا تھا حسین حقانی صاحب کا. اس لیے اس تناظر میں بھی دیکھ لیجئے نا کہ یہ خبر. مگر شیخ صاحب آپ کی جماعت کو کیا سوجی کہ وہ میمو کا معاملہ لے کے دیکھیں اس میں میرا ایک دلیل ہے. جی آپ شیخ صاحب ایک بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی نے 4 سال پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کیا اور اب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ رول ہے کیا؟ میں آپ کی بالکل بات سمجھ گیا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حیدرآباد سے اس بات کو مانیں گے کہ ایک چیز پہ ہم اختلاف کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے, آپ اس کا پروون کیجئے, آپ اس کی ایک آزاد عدلیہ کی ایک کمیٹی کمیشن مقرر کر دیجئے, وہ اس پہ پروون کر لے. آپ بضد ہیں کہ نہیں آپ نے نیشنل سیکیورٹی سے کروانا ہے اپنے جو پارلیمنٹ کی ہے. اب پارلیمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی وہاں پہ نمائندگی. رویل بھائی اب آپ رکیے, رویل بھائی اب آپ رکیے, آپ نے میری بات سن لیجئے پہلے. نہیں پہلی بات سنیں گے وضاحت کرنا چاہتا ہوں, صرف آپ ایک جملہ بولوں گا تاکہ پھر آپ کنٹینیو کر لیں. پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی نے از خود اس کا نوٹس نہیں لیا. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے آپ کی جانب سے ایک خط لکھا تھا جس کی بنیاد پر یہ کمیٹی کام کر رہی ہے. ڈار صاحب نے خط لکھا تھا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب انہوں نے یہ خط لکھا کہ جی آپ اس کو پروون کریں اور آپ ساتھ چلیں, اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں, اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, ان کی طرف سے اس کہہ لیجئے کمیٹی کے اوپر غیر اعتماد کیا گیا, وہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا. تو اس میں پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جاتی. اس وقت چونکہ سپریم کورٹ میں ایک ایسا ادارہ تھا جو, اب دیکھیں نا میں ایسی بات کروں گا تو پھر بات وہیں پہ آ جائے گی. بات DGISI لنڈن جاتا ہے, منصور اجاز کو مل کے آتا ہے. نہیں وہ تو پرائم منسٹر کو نہیں بتا کے گیا تھا سر. DGISI کو بھی تو کوئی پوچھے کہ وہ کیوں چلے گئے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ اس نے آ کے واپس پرائم منسٹر کو. یہ میں سوال وڑائے صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی. وڑائے صاحب حکومت آپ کی, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ. ممکن ہے کہ آپ کی یہ کمیٹی, میں اس کا جواب دینا چاہوں گا, پریزیڈنٹ کو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے بڑائی صاحب کہ آپ کی کمیٹی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ DGISI کو بلائے, وہ منصور اجاز کو بلائے, وہ باقیوں کو بلائے. انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی آپ کی کمیٹی, اس لیے اس معاملے کو اسی فورم پہ اٹھانا چاہیے تھا. تجاویز دے سکتے ہیں وہ, جی تجاویز دے سکتے ہیں, یہ تو ان کا خیال ہے. تجاویز دے سکتے ہیں ان کا جو مرضی کہہ دیں, ان کو اختیار ہے. اسے پوچھ لیجیے آپ, حیدرآباد سے پوچھ حق سچ پہ ہیں. ابھی میں اس کا جواب دینا چاہوں گا اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو. ابھی جیسے ابھی زعیم قادری صاحب کو آپ پوچھ رہی تھی, اور ان کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی جا رہے ہیں, اور وہ کیوں جا رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے, اور وہ جا رہے ہیں, ان کو علم ہے. لیکن انہوں نے چھپایا, جس طرح انہوں نے اٹک کا معافی نامہ سب کو پتا تھا. 8 سال قوم سے انہوں نے جھوٹ بولا, جیسے ابھی زعیم قادری صاحب ساری قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے. تو میں اس کے آگے آ جاؤں, جو ابھی بات ہو رہی تھی, میرے بات مکمل کر لینے کے, میں نے آپ میں مداخلت نہیں کی, مجھے بات کر لینے دیں. مجھے اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو میں وائنڈ اپ کر لوں, پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ کو اختیار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کے بعد بات کریں. ہم نے فوری طور پر جب یہ مسئلہ آیا آسمان, تو وزیر اعظم پاکستان نے ایمبیسیڈر کو بلا کے ان سے ریزائن لیا تاکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ, ایک شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کرائیں. اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس گیا, جس میں مسلم لیگ نون اور تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے, MQM کی بھی نمائندگی ہے. جب وہاں کام شروع ہوا تو میاں نواز شریف نے فیصل آباد جلسے میں یہ الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن میں یہ انکوائری مکمل ہونی چاہیے. تو 3 دن بعد وہ سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے یہ جا کے وہاں پٹیشن دائر کر دی. تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ لیٹ ہو گیا, یہ خود ہی چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک تو وہ سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ ہم اس میں تیار ہیں, اور وفاق اس میں پیش ہو رہا ہے, وہاں کلیئر ہو جائے گا. جہاں تک چیف منسٹر پنجاب نے جو آج بیان دیا ہے, ہم اس کا برا اس لیے نہیں مناتے کہ چیف منسٹر پنجاب
इस बेचारे को क्या पता। वैसे सदर साहब को उन्होंने कहा है कि इस्तिस्ना का मामला वो खुद आके बयान करे, यानी जवाब दे, उस जवाब के अंदर वो बयान करे। क्या सदर साहब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे मेमो के मामले के ऊपर? मैं समझता जो हमारे कानूनी जो मशीर हैं, जो अटॉर्नी जनरल है, वो इस मामले को बिल्कुल देखेंगे। अगर आइन इसकी इजाज़त देता है तो वो करेंगे। बहरहाल अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो जो फैसला करेंगे। तो मैं शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के बयान के हवाले से ये कहना चाहूँगा, जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में ये आइन से बगावत का कहा है, उसका मैं जवाब जरूर देना चाहूँगा कि हम उसका बुरा इसलिए नहीं मनाते कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पर 24 घंटे में चंद घड़ियां आती हैं, उन घड़ियों में जो भी वो कह दे उनका बुरा नहीं मनाना चाहिए। उनकी एक खास कफियत उन पर तारी होती है। कभी माइक तोड़ते हैं, कभी वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस जो सदर मुमलकत होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होता है, कभी उसके बारे में चौकों में उल्टा लटकाने की बातें करते हैं। इसलिए वजीर आला पंजाब अपना कद बढ़ाने के लिए ये बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मगर हम ये बिल्कुल अच्छा आपकी बात मुकम्मल हो गई है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, वेलकम करते हैं। जी वराई साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बालादस्ती के लिए ये फैसला कुन घड़ियां हैं। पाकिस्तान के जमहूर की हुक्मरानी के लिए क्या मौजूदा हुकूमत ये कर पाएगी, पार्लियामेंट कर पाएगी अपनी बालादस्ती की कायम या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हैदराबाद साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो इस वक्त कन्फ्रंट्रेशन है PMLN के अंदर भी, और फिर इमरान खान साहब की सुनामी भी है, 25 दिसंबर को उनका जलसा भी मज़ार क़ायद पर है, और MKM के बारे में रूमर्स भी हैं कि वो इमरान खान साहब को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनके जलसे में जा सकते हैं। ये अफवाहें गलत हैं या दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये कि MQM एक अलहदा जमात है और PTI एक अलहदा जमात है। गो के जो एक कॉमनैलिटी है वो ये है कि वो अभी तक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। गो के अब कुछ फ्यूडल्स भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और हम इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करते रहे हैं कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात होती है तो हम खुश होते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास क़यादत आए। जो मुल्तान का हमारा जो जलसा था, उसकी भी बुनियाद ये है कि जिस कदर पसमानदा तरीन जो हमारे जनूबी पंजाब को या सराइकी इलाकों को रखा गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सेंस ऑफ डेप्रीविएशन को दूर किया जाए, इससे पहले कि वो सेंस ऑफ एलियनेशन में तब्दील हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बलोचिस्तान को मशरिकी पाकिस्तान न बनने दें, और सराइकिस्तान या जनूबी पंजाब को बलोचिस्तान न बनने दें। लिहाजा हमारा ख्वाब और हमारी ख्वाहिश, और MQM पहली जमात थी जिसने ये कहा कि इस खत्ते को, इस वसेब को एक अलग सूबा बनाया जाए, और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। बाद में सियासी जमातों ने इस बात को आगे बढ़ाया, मगर सबसे पहले MQM ने ये बात की। तो जो भी लोअर मिडिल क्लास की बात करता है, हम उससे खुशाइन डिक्लेयर करते हैं, मगर ये कि किसी के साथ शामिल हो जाना, ज्वाइन कर लेना, ये बईदस ख्याल। मतलब ये कि सपोर्ट की बात करें, लोग के मज़ार क़ायद पे कराची में जलसा नहीं हो सकता था आपकी सपोर्ट के बगैर। और मैं अफवाहों की बात कर रही हूँ नेचुरली, कि ये कहा जा रहा है कि MKM भी PTI के साथ खड़ी होगी, और आपने कहा कि नज़रियाती जो एक फहम है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मिलती है कहीं ना कहीं जाके। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात करेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे वो PMLQ हो, अगर ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात करते हैं तो हम इनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन तमाम सियासी जमातों के स्टेटस में। और PTI में भी कुछ बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जो कि मेरे लिए हैरान कुन है, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि ये होते हुए, और
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے شاید وہ، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نیچرلی ہو رہی ہیں یا ان کے پیچھے اس تبدیلی کے پیچھے بھی کوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی کردار ہو، یہ تو سیاسی جماعت اور اس کے قائدین کی بصیرت کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو کس ایجنڈے کو لے کر چلنا ہے اور کس ایجنڈے کو ٹو کرنا ہے۔ آپ کو ایک وقت کو یاد ہوگا جب ہمیں یہ کہا گیا تھا 1993 میں کہ کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے اور وہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا ایم کیو ایم کا۔ ہم نے 1993 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ 2,000 ووٹوں سے لوگ ایم این اے بن کے آ گئے، اور ایم کیو ایم کو جب دوبارہ چانس ملا 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کا، 70-80 ہزار ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس نے لیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو بہت کچھ ہے، آپ کا کہنا ہے کہ انہونی بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاشمی صاحب چلے گئے، اس سے زیادہ انہونی جو سیاسی جماعت کے مطلب جانے والے کہا جا رہا ہے۔ نہیں چلے نہیں گئے، صحیح۔ میرا خیال ہے حیدر عباس پتہ نہیں میری اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، کراچی کا 25 دسمبر کا جو ہوگا وہ ساری اینٹی ایم کیو ایم فورسز جو ہیں اس جلسے میں جائیں گی، صرف ایم کیو ایم کو پریشرائز کرنے کی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، یہ تیاریاں اسی کی ہیں؟ ہاں میرا اپنا خیال ہے۔ وڑائے صاحب، یہ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں، فائنل کمنٹس آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت بھی کچھ سوچ کے بیٹھی ہے، وہ ذرا سوچ تو شیئر کیجئے مختصر الفاظ میں کہ کس طرح سے آپ ان حالات سے، اس کنفرنٹریشن سے نکلیں گے؟ نہیں، ہم نے تو اب دیکھا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کنفرنٹریشن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے کہ جو بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کولیشن میں ہے، یا ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، مسلم لیگ کیو ہے۔ نہیں، انہونیوں کی بات آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ انہونی ہو رہی ہے کوئی؟ ہاں، لیکن سیاسی جماعتوں کے آپس میں اتحاد بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس وقت تمام جو کولیشن میں ہماری جماعتیں ہیں ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سرگرم ہے ایک مرتبہ، پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد بننے اور ٹوٹنے میں اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں، میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے۔ متعدد بار انہوں نے جلسے میں میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے۔ سب سے پہلا جو بیان دیا تھا نا اسٹیبلشمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ایسا یہ پڑھتے نہیں، رول پلے نہ کرنا چاہیے، نہ ہوگا۔ سنتے نہیں۔ میاں نواز شریف بارہا یہ کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ خواجہ آصف تو فوج کو کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی فوج ہے۔ یہ 3 دن پہلے ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مینگل صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ اچھا چلے، ٹائم از اوور۔ وڑائے صاحب بہت بہت شکریہ، جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، وڑائے صاحب بہت بہت شکریہ، اور شیخ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستان کے جمہور کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی پولیٹیکل فورس پاکستان کی جمہور کی حکمرانی اور بالادستی کی بات کرے گی اور سول ملٹری ریلیشن شپ کو اثر نو مرتب کرنے کی بات کرے گی، جس میں کہ پارلیمنٹ بالادست ہو، یقیناً عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فیصلہ آپ کا۔